بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، 3 آیتیں کریمہ میں نے پڑھی ہیں، اور تینوں آیتوں میں جو بات قرآن نے بیان کی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 میں پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ گویا کہ الفاظ کی تبدیلی ہے اور کہیں کہیں سیم وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ میں گزرا ہے، یہاں بھی واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ہے پہلی آیت وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ سورہ مائدہ میں بھی یہ واقعہ گزرا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 12، اور سورہ بقرہ میں پہلے گزرا ہے آیت نمبر 60۔ تو قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے انہیں تقسیم کر دیا 12 خاندانوں میں، یعنی 12 امتوں میں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، 12 اسباط، 12 خانوادے میں اللہ نے ان کو بانٹا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے، موسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں ڈال کر کے ہر خاندان قبیلہ، ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کر دیا خدا کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ امما کے بارے میں کہہ رہے ہیں اممن اسباطن سے بدل ہے، بعض مفسرین نے کہا اسباطن کی صفت ہے، ترجمہ میں نے ذکر کر دیا، یہ سب عربی بحث ہے۔ آگے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی، موسیٰ کے پاس اپنا پیغام بھیجا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ کب وحی کی؟ بیچ میں ایک بات آ رہی ہے، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب کہ موسیٰ سے موسیٰ کی قوم نے پانی طلب کیا، پانی نہیں تھا، موسیٰ پیاس پیاس، پانی دو پانی دو، پانی نہیں ہے۔ اور یہ میدان تیہ کا واقعہ ہے، میدان تیہ۔ کیا وحی کی؟ یہ ان اضرب بعصاک الحجر، کہ موسیٰ اپنے عصا سے پتھر کو مارو، اپنے عصا سے پتھر پر مارو۔ عصا لکڑی کا ہوتا ہے، پتھر ہے، لکڑی کتنی ہی مضبوط ہے، کتنا ہی زور لگا کے مارے لکڑی تو ٹوٹ جائے گی بھیا، پتھر پر کوئی اثر پڑے گا نہیں۔ یہ اعجاز موسوی ہے اور رب کی مشیت سے ہے۔ کیا بھائی کہ اے موسیٰ اپنے عصا من لاٹھی، اب مارا ہوگا تب نے، نتیجہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے مارا کہ اللہ کا حکم ہے، ہاتھ میں لکڑی تھی، عصا تھا۔ یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ جب وہ سوتے تھے، میں بیان کر چکا ہوں کبھی، جب وہ سوتے تھے تو انسانوں کی طرح شیڈو بن جاتا تھا، سنتری بن جاتا تھا، ارد گرد ادھر ادھر۔ عصا ذرا سوچو ٹہلتا تھا۔ اب آپ سو رہے ہیں، یہی عصا پھینکا تھا، پورا واقعہ گزر چکا ہے، دربار فرعونی میں اژدہا بن گیا تھا۔ تو عصا سے بڑا کام لیتے تھے، وہ اللہ کی مشیت تھی۔ یہاں حکم ہوا اے موسیٰ اپنے عصا سے پتھر پر مارو، مارا، عصا ٹوٹا نہیں، خراش نہیں آئی، پتھر ٹوٹ رہا ہے، پتھر۔
फम बजसत मिन हुस्नता अशरता ऐना। हज़रत मूसा, तफसीरी तर्जमा यहाँ वो नहीं है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पा करके, अल्लाह की वही पा करके, अल्लाह का हुक्म पा करके अपनी असा से जब मारा है पत्थर पर, पत्थर फूट गया। फम बजसत मिन हुस्नता अशरता ऐना, पत्थर से 12 चश्मे जारी हुए, पत्थर से 12 चश्मे पानी के दहाने फूट रहे हैं। कद अलमा कुल्लु उनासी मशरबहुम, हर जमात ने, उनास की तफसीर यहाँ पे कर रहे हैं कि वो ख़ानदान, जो ख़ानदान था, उम्मत थी, एक गिरोह, दूसरा गिरोह, तीसरा गिरोह, या एक जमात, दूसरी जमात, एक, तो हर जमात ने अपना मशरब जान लिया, अपना पंघट जान लिया, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। अब लड़ना नहीं है, सबका अलग अलग हो गया। ववल्ललना अलैहिमुल गमाम, और कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने उन लोगों पर अब्र का साया कर दिया। मैदान थी, कहीं साया नहीं था, प्यास लगी थी, पहला इनाम ये हुआ पानी दे दिया गया, फिर साया ऊपर से बादल अल्लाह ने भेज दिया साया किए हुए, किन पर? बनी इसराइल पर साया हो रहा है। और सारी नेमतों को पा करके ये लोग कम ही मूसा की इब्तिदा में रहेंगे और ज़्यादा लोग बहक जाएंगे। वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम, अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने उनके ऊपर बादलों का साया कर दिया। वअनज़लना अलैहिमुल मन्ना वस्सलवा, और इनके ऊपर मन्नो सलवा नाजिल किया। ये मन्नो सलवा गुजर चुका है, सूरह बकरा में मुफस्सल मन्नो सलवा नाजिल किया। मन्नो सलवा के बारे में मैंने बतलाया था, 2 खाना है, एक खाना का नाम मन था, एक खाना का नाम सलवा था। अब ये था क्या, हम आपको समझा उर्दू में क्या था। तो मन की जो तफसीर की है वहां तो मैंने कर दी थी, फिर कर रहा हूं, समझा रहा हूं, हालांकि इन्होंने की नहीं है। मन के बारे में मुफस्सिरीन किराम का कौल है, 2 कौल है। एक तो ये कि नर बेहतरीन चपाती थी, चपाती रोटी अच्छी क्वालिटी की जो हो सकती है, और एक तफसीर यह है कि नहीं, ये एक हलवा था जो शहद की तरह था। ये 2 तफसीर है। और सलवा कहते इस्मो ताइरिन, एक परिंदे का नाम सलवा है, उसका गोश्त बाज लोगों ने बटेर कहा है, नो सलवा नाजिल किया। कुलू, और नाजिल किया तो फरमाया अल्लाह ने, खाओ मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें दिया उसमें से खाओ। वमा ज़लमूना, अब ये मन्नो सलवा बराबर आता रहा, रोज आता रहा, बराबर आता रहा, हुआ ये, और क़यामत तक आता। हदीस में है, हदीस पाक में है, मेरे और आपके आका फरमाते हैं कि मन्नो सलवा अगर बनी इसराइल नाशुक्री ना करते और ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करते तो खुदा की कसम क़यामत तक मन्नो सलवा आसमान से आता, मगर नाशुक्री की और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की। ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या की? खाया और उसको और लिया और बचा के रख दिया, कल काहे को, कल तो नया आएगा ही ना। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो इस्लाम ने भी कहा कि हराम है। अब आपको मौलाना साहब हम तो खर्ची मंगाते हैं 1 महीना की, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, वो इंतज़ामन है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो करेगा जो मार्केट में बैठा है, जो शॉपिंग कर रहा है, गल्ला अनाज सप्लाई कर रहा है, वो अगर रोक लेगा कि जब नर्क बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, तब मैं माल निकालूंगा, उसका ये काम हराम है। हम जो खर्ची इकट्ठा करते 1 महीने की मंगाते वो थोड़े हराम है। हाँ, तो ये है कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने फरमाया कि खाओ वो पाकीज़ा रिज़्क़ जो हमने तुम्हें दिया है। वमा ज़लमूना, और जो कुछ इन लोगों ने किया, नाशुक्री की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो ये अल्लाह का क्या बुरा किया? कुछ नहीं, अपना नुकसान किया, अपने बाद आने वाले अच्छे इंसानों का नुकसान किया। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, वमा ज़लमूना, उन्होंने हम पर कुछ जुल्म थोड़े किया है, उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, हमारा कुछ नुकसान नहीं किया है। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे। कौन? बनी इसराइल, जिन्होंने ऐसा किया। सारे इनामात को पाकर के भी मुखलिस नहीं हुए, कम ही लोग मुखलिस हुए। इनामात पाकर के भी नाशुक्री की, इनामात पाकर के भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो तुम जाओ, तुम्हारा रब जाके लड़े। कई बार समझाया ये सब। कुरान कहता है उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, हमारा कोई नुकसान नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि वो लोग खुद अपने ऊपर जुल्म करते थे, यानी अपना घाटा किया। इज़ क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़र्या वकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम वक़ूलू हित्ततु वदख़ुलुल बाब सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीआतिकुम
سنزید المحسنین۔ ہم اگر آپ سوال سوچو ابھی کہ مولانا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ میں گزرا ہے، سورہ مائدہ میں کچھ حصہ گزرا، کوئی باتیں گزری ہیں، پھر یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، تو ایک بات 2 بار 3 بار بیان کرنا یہ تو حکمت کے خلاف ہے۔ پہلا جواب تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اپنی بات کو سامعین مخاطبین کے ذہن و فکر و شعور و دماغ میں اتارنے کے لیے اعادہ کیا جاتا ہے، ایک ہی بات 2 بار کہی جاتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ تو انسانوں کا معاملہ ہوا، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی کا اعجاز ہے۔ ایک بات کو وہاں بیان کیا کسی اور اسلوب میں، یہاں بیان کر رہا ہے کسی اور اسلوب میں، طریقہ بدل دیا ہے، اس سے انسانی طبیعت اور متاثر ہوتی ہے۔ ترجمہ، اور جب ان سے کہا گیا، بنی اسرائیل سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اسکنو، مقیم ہو جاؤ، ٹھہرو، سکونت اختیار کر لو، ہے نا، بسو ہذہ القریہ، اس بستی میں۔ اس بستی کی تفسیر کر رہے ہیں یہ بیت المقدس ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں آباد ہو جاؤ، بسو، وکلوا منہا حیث شئتم، اور اس میں سے اس بستی میں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ باغات ہیں، پھل فروٹ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب چیزیں ہیں۔ اور کیا کہو، جب اترنا ہے، بسنا ہے، بستی میں جانا ہے تو جانے کی کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے۔ وقولوا، اور کہو، حطۃ، اور کہو حطۃ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفسیر کر رہے ہیں مسئلتنا حطۃ، یا اللہ اے میرے پروردگار، میرا مسئلہ، میرا سوال یہی ہے کہ مجھ سے میرا گناہ اتار دیا جائے۔ بڑی تائے مدورہ حطۃ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کا حکم سنایا کہ اس سرزمین میں داخل ہونا ہے، یہیں آباد ہو جانا ہے اور ادب سے داخل ہونا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے داخل ہونا، ادب سے داخل ہونا، جھک کر کے ایسے۔ نغفر لکم، اللہ پاک فرماتا ہے جب تم یہ کرو گے، ادب سے داخل ہوگے، جھکے ہوئے داخل ہوگے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوگے، حطۃ، یا اللہ ہمارا سوال یہی ہے تجھ سے کہ ہمارے اوپر سے ہمارا گناہ کا بوجھ اتر جائے، یعنی ہماری معافی ہو جائے جو کچھ کیا اب تک۔ تو معلوم ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ نو بڑھا دیا، ہا کے بعد طا سے پہلے نو بڑھایا، کہا حنتۃ، اور حنتۃ کے معنی ہوتا ہے گندم۔ کتنے بدبخت تھے، کتنے نالائق تھے۔ اللہ کو دے رہا ہے موسیٰ کی زبانی، موسیٰ کہے تو کہ حطۃ کہنا ہے تو حطۃ نہ کہے، کیا کہا؟ حنتۃ، گندم چاہیے۔ نالائق قوم تھی، اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب نالائق کر بنی اسرائیل کو، ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ رب کا حکم سنایا، موسیٰ نے کہا نہیں ہم یہ نہیں مانتے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ پوری سرزمین تمہارے لیے سجدہ گاہ ہو گئی، کہا نہیں، نماز وہی پڑھیں گے جو ہمارا کنیسہ ہے۔ حکم جہاد آیا، موسیٰ نے کہا کہ جہاد کرنا ہے، تو کہا نہیں موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جا کر جہاد کر، ہم تو جہاد نہیں کر، ہم تو لڑنے بھڑنے نہیں جائیں گے، سب ہے نہیں۔ تو میں ان کو نالائق کہہ رہا ہوں، وہ چند لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص بچے تھے وہ نالائق نہیں تھے، وہ ہم جیسے لاکھوں مل جائیں تو ہم سے اچھے تھے وہ، یہ تو یہ نہیں کہیں تتن کہا۔ قرآن کہتا ہے نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کب؟ اگر کہنا مانو گے تب۔ اور باادب شہر کے دروازے سے ادب سے جھکے ہوئے آیت سے علماء ربانیین میں، علماء اہل سنت نے یہ استدلال کیا ہے جو پاکیزہ مقام ہو وہاں ادب کے ساتھ جانا، تبھی تم کو فیض ملے گا۔ بے ادب بن کر کے جاؤ گے تمہیں فیض نہیں ملے گا، الٹا تمہیں وبال ہو سکتا ہے۔ نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور محسنین کو، احسان کرنے والے کو، خلوص کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کو ہم مزید اور دیں گے، انعام اور دیں گے۔ فبدل قیل لهم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ کیا کہا گیا تھا حطۃ کہتے ہوئے،
اور جھکے ہوئے داخل ہو. تو اب قرآن جو میں نے سمجھایا ہے نا یہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بنی اسرائیل کے ظالم لوگوں نے اس کلمے کو، اس بات کو بدل ڈالا جو بات ان سے کہی گئی تھی. تو بات کیا کہی گئی تھی؟ حتتن کہنا، اور کہہ دیا حنتتن. جب یہ ہوا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا. اللہ کا ایک حکم نہ ماننا اور ڈھٹائی کرنا یہی عذاب کو دعوت دینا ہے. اور یہاں تو 10 فرامین الہی کو ٹھکرا دیا کس نے؟ بنی اسرائیل کے ظالمین نے. قرآن کہتا ہے واقعہ بیان کر رہا ہے، حضور پر قرآن نازل ہوا، بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رِجْزًا عذابًا، آسمان سے عذاب بھیج دیا. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کے سبب. اور عذاب کیسا نازل ہوا تھا آپ نے پیچھے سن بھی لیا ہے. بنی اسرائیل پر آگ بھی برسی تھی، بنی اسرائیل پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، بنی اسرائیل پر ایسی وبا آئی تھی کہ کتنے 70,000 ان میں کے جو ہے یہود بندر بنا دیے گئے تھے، خنزیر کی شکل ہو گئی تھی. یہ سب تو پوری تفسیر گزر رہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.